بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پری فرسٹ ایئر والوں کے لیے ایک لیکچر جو تھا وہ سینڈ کیا تھا اردو زبان کے بارے میں۔ بچے آپ لوگوں سے کچھ بنیادی باتیں ابھی کرنا باقی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اردو زبان کے بارے میں ہمارے ہاں توجہ بہت کم دی جاتی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا اندازہ ہمیں ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کالج اور سکول کی حد تک۔ فی الحال جو میں یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ پری فرسٹ ایئر کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے بچے کہ اردو کے ساتھ ہم نے جو رویہ رکھا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے، نتیجہ نمبر 1 یہ ہے کہ کسی کا تلفظ درست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرف توجہ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو معلومات ہیں وہ بہت سطحی قسم کی ہیں۔ جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس مطالعہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی اسے ایک روٹین کا کام سمجھ کے تو اسے انجام دے دیا جاتا ہے، اس میں قطعی طور پہ کسی کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تلفظ کے درست نہ ہونے کے سبب نفسیاتی طور پر ہمارے عام زندگی میں بھی جو لہجے ہیں وہ درست نہیں رہے۔ بہرحال ہم ابھی بات کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم کس طریقے سے آگے پڑھیں گے۔ میں آپ کو کس طریقے سے پڑھاؤں گا اور آپ کس طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلی بات بچوں یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا ذوئے ظروف۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ جیسے ایک ٹوٹا ہوا برتن ہو، ٹوٹے ہوئے برتن میں آپ پانی کسی کو پیش کریں تو یقیناً یہ ایک بڑا خراب کام ہے، اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ ٹوٹے ہوئے برتن میں کسی کو کھانا دیں، چاول دیں، اسی طرح کوئی پھل دیں، کوئی بھی چیز، یا کوئی کولڈ ڈرنک ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی باٹل میں دیں یا ٹوٹے ہوئے جار میں۔ بالکل ویسے ہی جو لفظ ہیں یہ وہ ظرف ہوتے ہیں، وہ برتن ہوتے ہیں کہ جن میں علم رکھ کر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر تلفظ درست نہیں ہوگا تو ہمارا دماغ بہت جلد اکتا جائے گا، ہمارا دل بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ایک مزدور کی مانند کہ جو کام تو کرتا ہے لیکن اسے اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس مزدور کی مانند ہم کام کریں گے۔ تو اس کا سب سے پہلا جو ہم طریقہ انشاءاللہ اپنائیں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو لفظ ہے وہ درست کریں، تلفظ آپ کا درست ہو۔ تلفظ درست ہونے کے فائدے کیا ہیں؟ اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ انہیں اگر شمار کرنا چاہیں تو آپ کو بہت دیر لگے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں تلفظ کے درست ہونے سے کیا کیا فائدے ہیں، یہی فائدے ہیں کہ ہم اچھے لگیں گے بولتے ہوئے، بس بات یہاں تک نہیں ہے۔ جب آپ کسی لفظ کو درست طریقہ سے بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کی طرف متوجہ ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ لفظ کو درست انداز میں پرفارم کریں گے تو آپ کے ذہن کی ساخت، آپ کے دماغ کا سٹرکچر ایسا بن جائے گا کہ کوئی بھی ٹیڑھی چیز آپ کو ناگوار محسوس ہوگی۔ مثلاً اگر کوئی ٹیڑھا چل رہا ہے تو آپ کو وہ برا لگے گا۔ اگر کوئی پکچر آپ کے سامنے بناتا ہے اس میں کوئی عیب ہوگا تو آپ فوری طور پہ بتا دیں گے کہ یہاں غلطی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اپنی معمول کی زندگی میں بھی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگیں گے۔ یہ اس کے نفسیاتی اثرات ہیں۔ پھر جب آپ کی گفتگو بہتر ہوگی
تو حتمی بات ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں بھی سوچیں گے کہ اگر میری گفتگو اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے میرا سٹائل بھی اچھا ہونا چاہیے، میرا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں بہت زبردست ہیں. تلفظ کی بات، میرے جتنے بھی لیکچروں کی کوشش کروں گا کہ میں آہستہ آہستہ بولوں تاکہ جو بھی تعریفات ہیں، ڈیفینیشنز آپ کو لکھواؤں تو وہ نالج بھی آپ کو حاصل ہو اور آپ اچھے نمبر لینے کے لیے خود سے کوشش کر سکیں. یہ تو ہوگی پہلی بات، یعنی آپ کو جو لیکچرز دیے جائیں گے اس میں تلفظ کی درستگی کا خیال انشاءاللہ رکھا جائے گا. دوسری چیز، پڑھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ جو کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، جو غزل پڑھ رہے ہیں، جو نظم پڑھ رہے ہیں، ہرگز نظم یا نثر یا غزل کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ہماری زندگی میں شامل نہ ہو. ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں چیزیں. مثلا غزل ہے، غزل میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں آپ کو بتایا کہ غزل انسانی زندگی کے مختلف تجربات ہیں، ان کو ایک شعر میں ایک ہے، دوسرے شعر میں دوسرا ہے، تیسرے شعر میں تیسرا ہے. انسان کے جو احساسات ہیں ان کو وہاں پہ لکھا گیا ہے. اسی طرح نظم ہے، انسان کے تاثرات کو شعر میں لکھنا، یہ نظم ہے. تو نظم میں بھی وہی چیزیں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہمارے ذہنوں میں سے نہ گزری ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے سے نہ گزری ہو. ہاں، ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ اس میں ایسے آ جائیں کہ جنہیں ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوں یا ان کے معنی نہ جانتے ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بھی شے باہر سے نہیں ہوتی ہے، ہمارے ماحول کی چیزیں ہوتی ہیں. تیسری چیز ہے نثر. نثر یعنی بکھرا ہوا کلام. نثر یعنی بکھرا ہوا ہونا. منصور بکھری ہوئی شے، میم نون سے واو رے. منصور بکھری ہوئی شے یعنی بکھرا ہوا کلام. منظوم باضابطہ کلام. جب اس کو شعر میں کر دیا جاتا ہے تو وہی نظم بن جاتی ہے. تو ساتھ ساتھ آپ کو جو زندگی کی حقیقتیں ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم انہیں جانتے تو ہیں لیکن انہیں بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ضرور ہے، لیکن اس صلاحیت کو چونکہ کام میں نہیں لایا گیا ہوتا لہٰذا ہم گھبرا جاتے ہیں. اوکے بچے، اگلی بات کہ ہم اس کو آسان کیسے کریں گے. وہی باتیں، وہی چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں. اگر وہ سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو بڑی مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ مثلا کہیں کہ جی آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کہیں گے جی 20 سال. ہاں جی، 5 سال تک تو چلیں آپ کو ہوش نہیں تھا، ٹھیک، لیکن چلیں 10 سال سے لے کر 20ویں سال تک، یعنی 10 سال کے بارے میں آپ 10 جملے لکھیں تو بہت کم لکھ سکیں گے. یا کہیں گے اپنے بارے میں 20 فکرے آپ لکھیں تو بس سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ مزدور کی طرح پڑھایا گیا ہے اور مزدور کی طرح ہی پڑھا گیا ہے. مزدور کوئی بری شے نہیں ہے، لیکن یہاں پہ نیچر آف ورک کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے انجینئر ہے وہ کسی بھی نقشہ کو ڈیزائن کرتا ہے تو وہ دلچسپی سے کرتا ہے، یا جس نے مکان بنوانا ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز میں دلچسپی ہوتی ہے. لیکن جو مزدور ہے وہ سخت کام کرتا ہے لیکن اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، باقی چیز جو ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے ان لیکچرز کو سنیں. آپ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ انشاءاللہ نہیں ہوگا. فیڈ بیک ملنا بچوں کا شروع ہو گیا. آپ کے فیڈ بیک کے مطابق انشاءاللہ اگلے لیکچر جو ہے وہ سیٹل ہوں گے. اللہ